ایسا جو کہ میرے سسر سے بھی بات ہوتی رہی ہے. پھر یہ مجھے پیچھے لے گئے ہیں, یہاں انویسٹیگیشن کرتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں. پچھلے کمرے میں مجھے لے گئے. تو وہاں پر کچھ لوگ تھے, انہوں نے یہاں تک ماسک لگائے ہوئے تھے. تو ایس ایچ او اور ایس پی وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے مجھے کہا, میں نے پھر بھی ایس ایچ او زین اور ایس پی بلال دونوں موجود تھے. پھر بھی میں ان سے یہی پوچھا, سارا کچھ پتا چلا میری بیوی اور بچی کا؟ انہوں نے کہا نہیں, پتا تو آپ سے چلنا ہے, ادھر تو گیری نہیں ہے, پتا تو آپ سے چلنا ہے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے وہاں تو آگے بوٹ نہیں جا رہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہو, آپ جھوٹ بول رہے ہو, بوٹ ہی نہیں آگے جا رہے. ہاں آگے تو بوٹ بھی نہیں جا سکتے. تو پھر انہوں نے میرے ساتھ تشدد کیا, مجھے الٹا لٹا کر انہوں نے مارا مجھے. کس نے لٹایا تھا؟ ایس ایچ او ایس پی کھڑے رہے تھے یا انہوں نے ہاتھ لگایا تھا؟ ایس ایچ او جب مجھے الٹا لٹایا, میری جو ٹانگوں والی سائڈ تھی اس پہ ایس پی بلال صاحب کھڑے تھے. اوپر کھڑے ہو گئے تھے؟ اوپر کھڑے تھے, میرے پیچھے کھڑے تھے. آپ کو یوں لٹا کے ایس پی کھڑا تھا؟ ایس پی مطلب کہ میں ایسے کھڑا تھا, لٹائے ہوئے تھے. جی, میرا سر ادھر جنوب کی طرف تھا, جو میرے ذہن میں جو نقشہ ہے جنوب کی طرف تھا, جو میرے پاؤں تھے وہ شمال کی طرف تھے. تو اس طرف مطلب کہ ایس پی صاحب کھڑے تھے, ادھر کھڑے تھے سامنے ایس ایچ او. آپ کے اوپر پاؤں تو نہیں رکھا نا؟ انہوں نے مجھے اس طرف الٹایا, یہ دیکھیں رگڑ لگی ہوئی. ٹھیک ہے, اس طرف مطلب اس طرف سجے پاسے پڑنے. جی, الٹا لٹا پاسے پڑنے لمحہ کی تھا. ہاں جی. کتنے ملازم تھے جو آپ پر تشدد کر رہے تھے؟ سر باقی بلیک مارکس والے تھے 3, میرے خیال سے 3 تھے. یہ یونیفارم پہنے ہوئے تھے بغیر یونیفارم کے تھے؟ بلیک طرح کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, شلوار مطلب کہ پینٹ تھی یا اس طرح کی ٹائپ کی تھی. ہاں مطلب سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے, وردی نہیں پہنی ہوئی تھی. ماسک لگے تھے ان کے, ماسک لگے ہوئے تھے. اور یہ دونوں اوپر کھڑے ہوئے تھے, ایس پی بلال بھی اور ایس ایچ او زین بھی, یہ دونوں اوپر کھڑے ہوئے. اور یہ دونوں مارنے کا کہتے تھے؟ جی, ان کو مارنے کا کہتے تھے. کتنی دیر انہوں نے آپ کو تشدد کا نشانہ بنایا؟ انہوں نے پہلے مجھے لٹایا ہے, تو انہوں نے ان گنت مجھے مارے ہیں بیلٹ جو ان کے ساتھ لکڑ کے ساتھ آگے چھتر. جی جی, چھتر. تو انہوں نے مجھے ان گنت مارے ہیں, میری گنتی وہاں سے آگے چمڑا لگا ہوتا ہے. جی جی, اچھا جی, ان گنت مارے ہیں. پھر میں کلمہ پڑھتا رہا اس وقت, میں نے کہا کہ 100 سال بعد بھی سچ ثابت ہوگا. تو پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. پھر پوچھ رہے تھے کہ ہم اب آپ کے ساتھ اور زیادہ تشدد کریں گے, بہتر یہی ہے کہ آپ مار سے بچ جاؤ, جو سچ ہے وہ بتا دو. میں نے کہا کہ سچ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 سال بعد بھی یہی سچ ثابت ہوگا. میں نے کہا, ان کو یہ بھی کہا کہ میں ادھر سے نہیں جاؤں گا, چاہے مجھے پورے لاہور کے نالے کیوں نہ کھدوانے پڑے. یہ بھی میں نے ان سے یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. گالی نکالتے تھے؟ وہ بھی نکالی, وہ بات بھی نکالی, وہ بھی بتاتا ہوں سر. پھر انہوں نے مجھے پھر الٹا لٹایا ہے, پھر انہوں نے کافی مارا ہے. دوسری دفعہ پھر میں کلمہ پڑھتا رہا ہوں. پھر میں اٹھا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ اپنا پر بھی اتار دو, یہی میں نے پہنا ہوا تھا. تو یہی انہوں نے اتروا دیا. ٹھنڈ کا ٹائم تھا. جی, میں نے پھر ایس پی صاحب سے کہا کہ سارے آپ مجھ پہ اتنا تشدد کر رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ سچ ثابت ہوگا, لاش ادھر سے ہی برآمد ہوگی, تو کیا آپ کی سر کیسی ہوئے گی. پھر ایسا نے مجھے گالی دی, بکواس بند کرو, اس طرح کی اس نے گالی دی مجھے. بہن کی گالی نکالی. جی, پھر اس نے مجھے کہا اس کو تو آگ لگ گئی ہوگی نا کہ اس کے صاحب کو آپ نے سچی بات بتانے کی کوشش کی. تو وہ جو کرائے کا گنڈا جو ہے وہ تو اپنے صاحب کا اپنا ایمان بھی اس پہ قربان کرنے کے لیے اس وقت تیار. اس نے کہا بکواس بند کرو. پیچھے ایک کھڑا تھا, اس نے مجھے یہاں پہ رکھ کے چپیٹ ماری. جب یہ میں نے کہا کہ جب سچ ثابت ہوگا پھر آپ پچھتائیں گے جو میں نے یہ آپ نے سزاتی کر. انہاں دے گھر والے انہاں نوں کیوں نہیں پوچھتے کہ کی ہو گیا تھا, تسی کیوں فرعون بن گئے جے؟ کیوں ان کے بچے, ان کی بیویاں, ان کی ماں ان سے نہیں پوچھتی کہ تسی ہن انسان نہیں رہ جائے؟ پھر انہوں نے میرے بوٹ بھی اتروا دیا, اپر بھی اتروا دیا, ٹھنڈ میں بٹھا دیا, ٹھنڈا فاصلہ انہوں نے مجھے نیچے بٹھا دیا, یہ شارٹ کے بٹن بھی کھلوا دیے. پھر یہ آپ کا اپر بھی اتروا دیا, آپ کے بوٹ بھی اتروا دیے, پاؤں ننگے کر کے ٹھنڈے فرش پہ گریبان کھلوا کے آپ کو بٹھا دیا, ادھر بٹھوا دیا. تو پھر یہ سارے لوگ باہر چلے گئے, باہر سے بند. سامان آپ کے ساتھ لے گئے کہ وہیں پڑا رہے؟ وہ وہیں پڑا, میں ادھر ہی بیٹھا تھا نیچے. باقی یہ لوگ چلے گئے ہیں. پھر کبھی کوئی آ جاتا تھا, کبھی کوئی دیکھ کے چل جاتا تھا. کسی ایک بندے نے, کوئی تو ایسا بندہ ان میں سے ہوگا جس نے آ کے آپ سے ہمدردی کی ہوگی کہ پریشان نہ ہو, ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسا بندہ کسی نے نہیں کی. یار کوئی چھوٹا ملازم ہی آیا ہوگا. نہیں سر, اس وقت کسی نے نہیں کی تھی. تو سر پھر آتے رہے وقت, تھوڑی دیر بعد کبھی کوئی آ جاتا تھا, کبھی کوئی ملازم آ جاتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جو مین بندہ ہے نا, پتہ نہیں اس کا کیا نام تھا,
اس کو بلاؤ وہ اسے منوا کے دے گا. جڑا زیادہ اچھا لتر مارتا ہے. جی جی. پھر اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھی. وہ بھی آیا. وہ آیا. اس نے مجھے کہا کہ آپ تسلی رکھو, بتا دو ابھی یہ آپ کے ساتھ بہت برا کرنے لگے ہیں, آپ بتا دو. تو میں نے کہا کہ سر آپ چاہے مجھے مار دیں, جو سچ تھا وہ میں نے بتا دیا. اس کی بڑی بڑی آنکھیں تھیں, وہ ادھر میرے ساتھ کھڑا رہا. تو پھر وہ بھی باہر چلا گیا. پھر اس کے بعد میں ادھر بیٹھ گیا, نیچے بیٹھ رہا. تو پھر ایس پی صاحب آئے, انہوں نے ایک مجھے پکچر دکھائی کہ یہ نا ہمیں ایک لاش برآمد ہوئی ہے, تو آپ اس کی یہ وہی ایس پی ہے, وہی ایس پی ہے, کہ یہ نا ہمیں ایک لاش برآمد ہوئی ہے, آپ اس کی پہچان کریں یہ کون ہے. میں نے کہا یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو. انہوں نے کہا کہ اس نے برقع پہنا ہوا ہے, اوپر سے لال دوپٹہ کیا ہوا ہے, لیکن جب ان کو لاش برآمد ہوئی وہ برقع اتر گیا تھا. وہ کہہ رہے تھے یہ تو سارے لال کپڑے ہیں ان کے. میں نے کہا کہ یہ دیکھیں جو برقع دوپٹہ ہے ان کا سوٹ کے ساتھ ریڈ ہے, وہ جو پکچر میں تھا سوٹ بھی ریڈ تھا, دوپٹہ بھی ریڈ تھا. موبائل آپ نے انہیں دکھایا؟ میں نے کہا کہ یہ دیکھو جو ہم گھومتے رہے ہیں وہ دوپٹہ بھی ریڈ ہے, اور یہ جو سوٹ انہوں نے پہنا یہ بھی ریڈ. انہوں نے کہا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو. میں نے انہیں کہا کہ اسی سوٹ کی پہلے بھی ان کی پکچر ہے, میں وہ آپ کو یہ وہ عقل کا اندھا ہے جس کو پتا ہے کہ آج تھمب پرنٹ سے فنگر پرنٹ سے سب کچھ پتا چل جاتا ہے. جی جی. میں نے ان سے ایس پی صاحب سے کہا کہ میرے موبائل میں اسی سوٹ کی اور بھی پکچر ہیں جن کے اوپر برقع نہیں پہنا ہوا. آج یہ برقع پہن کر آئیے, اس سوٹ پہ برقع نہیں پہنا ہے, اس کی اور بھی ہیں اسی سوٹ کی, میں آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں. تو پھر وہ چلے گئے ہیں. پھر ایس ایچ او آیا. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی اسمائل ٹی وی نیوز لائٹ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات اور واقعات یقین کے ساتھ.